أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم إليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشکرون۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورۃ القصص ہے کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، کہ آپ کا رب وہ پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور جس کو چاہتا ہے پسند کرتا ہے۔ اس آیت کی تشریح میں اس کا مفہوم یہ ہے جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا خلاصہ تفسیر میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو دل چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمام تکوینی امور میں، تمام احکامات کے اختیار کرنے میں، تخلیق کائنات میں منفرد ہے، کوئی اس کا برابر نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جتنے بھی تکوینی معاملات ہوتے ہیں، تکوینی معاملات کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا علم اللہ تعالیٰ عام انسانوں کو نہیں دیتے۔ کہاں آگ لگی، کس کو زندگی دی، کس کو موت دی، کس کے ساتھ کیا ہوا، جیسے یہ سورہ کہف میں آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جا کر ایک کشتی کا وہ جو لکڑی تھی اس کو توڑ دیا، ایک بچے کو مار دیا۔ یہ معاملات تکوینی امور کے ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت وہ تخلیق کائنات میں منفرد ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اپنی مخلوق میں جس طرح دل چاہتا ہے اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں، حکم نافذ فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جتنے بھی شرعی معاملات ہوتے ہیں، حلال حرام کے معاملات ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی ان کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ جو جس چیز کو اللہ تعالیٰ حلال قرار دیں وہ حلال ہے، جس چیز کو اللہ تعالیٰ حرام قرار دیں وہ حرام ہے۔ اپنے فیصلوں میں اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے آیت کا کہ آپ کا رب اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں، یعنی تکوینی معاملات میں جس کو چاہیں اللہ تعالیٰ پیدا کریں، اور جس کو چاہیں اللہ تعالیٰ شرعی معاملات میں کس چیز کو حلال قرار دیتے ہیں اور کس چیز کو حرام قرار دیتے ہیں۔ یہ سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہی حوالے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، بہت سارے تکوینی معاملات وہ ہوتے ہیں کہ اس کا پتہ عام انسان کو ہوتا نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تکوینیات کے بھی جس طرح انبیاء کرام ہوتے ہیں تشریعی امور کے، حلال حرام بتانے کے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے تشریعی معاملات بتانے والے انبیاء کرام ہیں۔ اسی طرح ایک نظام تکوینی نظام ہوتا ہے کہ کہاں پر آگ لگائی جائے گی، کہاں حالات اچھے کیے جائیں گے، کہاں خراب ہوں گے، کہاں اچھے ہوں گے۔ اس کا ایک نظام ہے اللہ کا۔
کہ کون سا کام کیوں ہو رہا ہے، اس کا علم اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کو نہیں دیتے۔ وہ بھی سب فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں کرنے والے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جتنے معاملات اللہ تعالیٰ کے ہیں، شرعی معاملات ہوں یا تکوینی معاملات ہوں، وہ سارے کے سارے فیصلہ کرنے میں اللہ تعالیٰ خود اپنے طور پر فیصلے فرماتے ہیں، خود اپنے طور پر وہ معاملات فرماتے ہیں۔ اب مثلا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ہم اور آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ اوپر سے نیچے گرا، بالکل محفوظ رہا، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، آدمی زندہ نکل آیا، ساری دنیا حیران ہے کہ صاحب اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہوا، کیسے بچ گیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے تکوینی لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے فاصلے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ کوئی گر رہا ہے، اس کو جا کر انہیں بچا لیا، کہیں آگ لگی ہوئی ہے، اس میں سے کوئی بندہ نکل آیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس میں سے کسی کی جان بچ گئی۔ اللہ کا ایک نظام ہے، اس کا پتہ ہم انسان کو ہوتا نہیں ہے۔ جیسے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں پورا واقعہ آتا ہے کہ سورہ کہف کے اندر یہ پورا واقعہ چل رہا ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام در حقیقت یہ تکوینی امور کے معاملات کے تھے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نبی تھے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نبی نہیں تھے لیکن اللہ کے ولی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تکوینیات کا ایک نظام ہے، کیوں ہے، کیسا ہے، اس کا علم صرف اللہ کو ہے، مکمل اختیار بھی اللہ کے پاس۔ اسی طریقے سے تشریعی نظام، کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، اس کا پورا نظام اللہ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے اپنے نظام کو بنانے میں۔ اس کو فرمایا قرآن کریم میں کہ آپ کا رب جس کو دل چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جس کو دل چاہتا ہے اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کون سے احکامات نافذ کرنے ہیں، کون سے نہیں۔ ما کان لہم الخیارہ، اور یہ کام ان لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے، کسی اور انسان کے ہاتھوں میں یہ کام نہیں ہے کہ کوئی انسان اپنی مرضی سے فیصلہ کرے کہ میں کون سی چیز کو حلال قرار دوں، کون سی چیز کو حرام قرار دوں۔ تو اس کا ترجمہ یوں کریں گے کہ ان لوگوں کو احکامات تجویز کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں کہ جو حکم چاہیں تجویز کر لیں، جیسے یہ مشرک اپنی طرف سے شرک کو جائز کر رہے ہیں، اور اس خصوصی اختیار سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک اور برتر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بلند و بالا ہے جو کہ یہ لوگ کہتے ہیں، جو یہ شرک اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کرتے ہیں۔ یہ تو ایک مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے اس کے جو عرض کیا وہ ہے ربک یخلق ما یشاء و یختار کی تفسیر۔ لیکن ایک دوسرا مفہوم بھی وہ ہے جو امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بیان فرمایا، اور علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب زاد المعاد میں بیان فرمایا، کہ مقدمے میں بیان فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی، یہ جو آیت ہے کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ تعالیٰ جس کو دل چاہتے ہیں اپنے اعزاز و اکرام کے لیے منتخب فرماتے ہیں۔ کسی کا اعزاز زیادہ ہے، کسی کا اکرام زیادہ ہے، کسی کی دولت زیادہ ہے، کسی کی عزت زیادہ ہے، کسی کی صحت زیادہ ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا رکھا ہے، کوئی اوپر ہے کوئی نیچے ہے، اس میں کسی کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، کسی کا اپنا کوئی اس میں ہنر نہیں ہے، بلکہ یہ سارے فیصلے کس کی بنیاد پر ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب فرمایا۔ تو علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد کے مقدمے میں بیان کیا، وہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتے ہیں اپنے اکرام اور اعزاز کے لیے منتخب فرما لیتے ہیں۔ اب مشرکین مکہ نے یہ سوال کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، آپ نے اس قرآن کو ایک یتیم بچے پر نازل کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اگر آپ کو چاہیے یہ تھا کہ آپ اس قرآن کو
نازل فرماتے ان دو بڑے پہاڑوں کے درمیان کسی بڑی شخصیت کے اوپر نازل کر دیتے۔ وہ دو بڑے پہاڑ کون سے ہیں؟ مکہ اور طائف مراد ہے کہ مکہ اور طائف کے درمیان اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ان کے درمیان بڑی بڑی آبادیاں ہیں، ان آبادیوں میں بڑے بڑے سردار رہتے ہیں، آپ ان پر قرآن پاک کو نازل فرماتے۔ آپ نے کہا ایک چھوٹے سے بچے کے اوپر قرآن پاک کو نازل کر دیا؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کسی سے مشورے کا پابند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی سے پوچھنے کا پابند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں۔ یہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہے کہ کس سے کیا کام لینا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی کام لینے کا انتخاب کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس انسان سے ایسے اسی وقت میں اسی عمر میں بڑے بڑے کام لے لیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے اس امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی عمر کتنی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال تھی۔ یہی کم و بیش عمروں کا اوسط کم و بیش چلتا ہے، کسی کی 70، کسی کی 80، 100 بھی کوئی پہنچ جاتا ہے، لیکن تناسب یہی چلتا ہے 60، 65، 70۔ اب اس چھوٹی سی عمر کے اندر لوگوں نے کتنے بڑے بڑے کام کیے۔ جو جرنیل ہیں انہوں نے بڑی بڑی فتوحات کی، جو علمی لوگ تھے انہوں نے بڑے بڑے علم حاصل کر کے اس کو دوسروں تک منتقل کیا، تصانیف لکھی، شاگرد بنائے، ادارے قائم کیے، تھوڑے سے وقت میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ جو انسان کے بچپن کا اور جوانی کی ابتدا کا زمانہ ہوتا ہے تو وہ تو ویسے ہی کھیل کود کی نظر ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تھوڑے سے وقت میں بڑے بڑے کام لے لیتا ہے انسان سے۔ یہ در حقیقت اللہ کی طرف سے ایک انتخاب ہوتا ہے، کسی انسان کے اندر وہ صلاحیت اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں، اور کچھ انسان کے اس کے اندر اپنے اعمال کو بھی دخل ہوتا ہے، اس کی محنت، اس کا شوق، اس کی لگن، وہ در حقیقت وہ چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ایک بڑے کام کے لیے منتخب فرماتے ہیں۔ آپ یہ بات دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر، وہ تو چلے لوگ کہتے ہیں وہ اللہ کے نبی تھے، ٹھیک ہے اللہ کے نبی تھے، لیکن صحابہ کرام آپ ان کی تاریخ اٹھا کر اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے بڑے کاموں کے لیے ان کو منتخب کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دنیا کے سب سے بڑے جرنیل، جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل کے علاقے کے پر قبضہ